بیوی کی دعائیں ہمیشہ شوہر کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا وہ اپنے رشتے کو گہرا نہیں کر پاتا۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت اور محبت دے، نہ کہ اسے نظر انداز کرے۔ بیوی کی مسکراہٹ اور اس کی خوشی شوہر کی سب سے بڑی کامیابی ہونی چاہیے۔ بیوی کے بغیر شوہر کی زندگی بے رنگ اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ بیوی کی اہمیت کو سمجھنا شوہر کی اچھائی اور محبت کا مظاہرہ ہے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی اہمیت نہیں جانتا وہ اپنے رشتے کو دھیرے دھیرے مٹا دیتا ہے۔ بیوی کی خاموشی میں وہ درد ہوتا ہے جو ایک شوہر کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گمراہ پاتا ہے۔ بیوی کے دل کی قدر نہ کرنے والا شوہر ہمیشہ خود کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اہمیت دے تو دونوں کا رشتہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بیوی کا دل جیتنا شوہر کا سب سے بڑا فریضہ ہونا چاہیے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی دعا کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے راستے کی مشکلات بڑھاتا ہے۔ ایک کامیاب شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی اہمیت اور عزت کو پہچانتا ہے۔ بیوی کی خاموشی میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے جو شوہر کو بوجھنی چاہیے۔ شوہر کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اہمیت کتنی سمجھتا ہے۔ بیوی کی مسکراہٹ میں چھپے ہوئے راز شوہر کی محبت اور عزت کے گواہ ہوتے ہیں۔ بیوی کا دل جیتنا شوہر کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے رشتے کو خود ہی کمزور کرتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی اپنی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ بیوی کو اہمیت دینا ایک شوہر کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ایک بہت مبارک سورت ہے جس کا ذکر قرآن میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے پڑھنے کی مختلف فائدے ہیں۔ خاص طور پر شوہر بیوی کے رشتے میں محبت، خوشی اور ہم آہنگی کے لیے بھی اس کا پڑھنا بہت مفید مانا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کا وظیفہ اور طریقہ۔ سورہ یاسین کو دن میں 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ اگر خاص طور پر شوہر بیوی کے درمیان محبت اور تعلق میں بہتری کی نیت ہے پڑھنا ہو تو آپ دونوں کو یہ سورت باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین کو 1 بار روزانہ پڑھیں اور آخر میں اپنے رشتے کی بہتری، محبت اور سکون کے لیے دعا کریں۔ پڑھنے کا وقت آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مگر رات کے وقت نماز عشاء کے بعد یا صبح کے وقت نماز فجر کے بعد پڑھنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ۔ سورہ یاسین کے بعد اپنے دل کی صفائی کے ساتھ دعا کریں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان صلح اور محبت قائم کر دے۔ اللہ سے تعلق۔ سورہ یاسین پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ کے قریب محسوس کریں اور اس سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سورہ یاسین کو روزانہ پڑھ کر اللہ کے نزدیک دعاؤں کے ذریعے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی کوشش میں رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔